السلام علیکم فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں فرانس کی جانب سے اسکارپ کروز میزائل کی یوکرین کو فراہمی کی خبر پر بات کریں گے۔ ترکی کے لیے F-16 بلاک 70 طیاروں کی فراہمی کی اپڈیٹ، بھارت کا مزید رفال خریدنے سے متعلق اہم فیصلہ، جرمنی اور سنگاپور سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ نیدرلینڈز اور جرمنی نے جرمن کمپنی رین میٹل کے ساتھ 1.9 ارب یورو کا معاہدہ طے کیا ہے۔ معاہدے کے تحت جرمن کمپنی 3000 سے زائد کراکل وہیکلز جرمنی اور نیدرلینڈز کو فراہم کرے گی۔ ان 3000 سے زائد وہیکلز میں سے 2054 وہیکلز جرمنی اور 1004 وہیکلز نیدرلینڈز کو آنے والے سالوں میں ڈیلیور کی جائیں گی۔ کراکل بنیادی طور پر ایک ایئر اسالٹ وہیکل ہے۔ یہ وہیکل 140 کلومیٹر پر آور کی روڈ سپیڈ اور سینکڑوں کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے۔ اس وہیکل کا گراس ویٹ 4900 کلو گرام ہے اور اس کے ٹرائل ماڈلز کو 2024 میں تیار کیا جائے گا، جبکہ سیریل پروڈکشن 2025 کے لیے پلانڈ ہے۔ فرینڈز، ترک صدر نے نیٹو سربراہی اجلاس سے چند گھنٹے قبل سویڈن کی نیٹو رکنیت کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ نیٹو ممالک کے فوجی اتحاد کے سربراہ جینس اسٹولٹنبرگ نے ترکی کی جانب سے سویڈن کی نیٹو رکنیت کی حمایت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کرنے پر اتفاق کرتے ہیں اور وہ ترک پارلیمنٹ سے اس کی توسیع کو یقینی بنائیں گے۔ فرینڈز، اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی ترک میڈیا سورسز کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ترکی کو F-16 بلاک 70 کی فروخت کی منظوری جلد دیے جانے کے امکانات ہیں۔ خیال رہے کہ ترکی نے تقریباً $20 ارب مالیت کی ڈیل کے تحت امریکہ سے 40 F-16 بلاک 70 ایئر کرافٹ اور 80 طیاروں کے لیے ماڈرنائزیشن کٹس کی ریکویسٹ کر رکھی ہے، جس کی امریکی کانگریس کی طرف سے اپروول پینڈنگ ہے۔ ادھر ترکی نے یورپی یونین میں شمولیت کی بات دوبارہ دہراتے ہوئے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی درینہ خواہش کو پورا کرے تاکہ ترکی یورپ کے ساتھ اپنے سفارتی، تجارتی اور دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکے۔ نیٹو کے سربراہ نے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ترکی کی یورپی یونین میں شمولیت کی حمایت کی ہے۔ فرینڈز، سنگاپور کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اس ماہ اپنا دوسرا سنتھیٹک اپرچر ریڈار سیٹلائٹ باقاعدہ لانچ کرے گا۔ اس ماہ کی 23 تاریخ کو سنگاپور کے اس سنتھیٹک اپرچر ریڈار سیٹلائٹ کو بھارتی سیٹلائٹ لانچ وہیکل کے ذریعے باقاعدہ لانچ کیا جانا ہے۔ خیال رہے کہ اس سنتھیٹک اپرچر ریڈار سیٹلائٹ کو اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز اور سنگاپور کی گورنمنٹ کی ڈیفنس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجنسی نے مل کر تیار کیا ہے، جبکہ اس سیٹلائٹ کو جوائنٹلی آپریٹ کیا جائے گا۔ سنگاپور کی جانب سے اس سیٹلائٹ کی ایکوزیشن کا اعلان 1 فروری 2018 کو کیا گیا تھا، جبکہ اس سے پہلے بھی سنگاپور کے سنتھیٹک اپرچر ریڈار سیٹلائٹ کو گزشتہ برس بھارتی سیٹلائٹ وہیکل کے ذریعے ہی لانچ کیا گیا تھا۔ آسٹریلیا نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے E-7A ویسٹیل سرویلنس ایئر کرافٹ کو جرمنی میں تعینات کرے گا۔ آسٹریلیا کی جانب سے اس ایئر کرافٹ کی جرمنی میں تعیناتی بنیادی طور پر یوکرین کے ایئر ڈیفنس کو سپورٹ کرنے کی غرض سے ڈپلائی کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، بوئنگ کے 737 پر بیسڈ اس ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کو نیکسٹ جنریشن ایویکس قرار دیا جاتا ہے اور یہ سسٹم آسٹریلیا کے علاوہ ٹرکش ایئر فورس اور ریپبلک آف کورین ایئر فورس کے بھی زیر استعمال ہے۔ آسٹریلیا بنیادی طور پر اس کلاس کے 4 ایئر کرافٹ استعمال کرتا ہے، جبکہ ترکی کے زیر استعمال بھی 4 ایئر کرافٹ ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول ایئر کرافٹ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرینڈز، انڈین منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے فرانس سے 26 رفال M فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے کی ابتدائی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 3 اسکارپن کلاس سب مرینز بھی فرانس سے ایکوائر کی جائیں گی۔
خیال رہے کہ بھارتی نیوی کی جانب سے رفال ایم فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے کی منظوری اب سے چند ماہ پہلے دی گئی تھی۔ بھارتی نیوی نے بنیادی طور پر رفال ایم کا انتخاب امریکی ساختہ F-18 سپر ہارنٹ طیاروں کے اگینسٹ کیا ہے۔ بھارتی نیوی 26 رفال ایم طیاروں کو اپنی نئی ایئر کرافٹ کیریئر پر استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ خیال رہے کہ انڈین ایئر فورس پہلے ہی 36 رفال ایئر کرافٹ ایکوائر اور باقاعدہ انڈکٹ کر چکی ہے، جبکہ انڈین نیوی کی جانب سے ان 26 طیاروں کی ایکوزیشن کے بعد بھارتی ایئر فورس اور نیوی کے زیر استعمال رفال فائٹر جیٹس کی تعداد 52 ہو جائے گی۔ فرینڈز، اگر آپ رفال کے تمام ویریئنٹس اور اس میں فرق کے علاوہ اس ایئر کرافٹ کی صلاحیتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ اسرائیلی منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اس نے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ڈیوڈ سلنگ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا ہے۔ اسرائیلی منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کے 2 ماہ کے اندر سیریز آف ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس سسٹم کو بنیادی طور پر اسرائیلی بیسڈ رافائل ایڈوانس سسٹمز اور ریتھیون ٹیکنالوجیز نے مل کر تیار کیا ہے۔ فرینڈ، اسرائیل نے ڈیوڈ سلنگ ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کی ڈیولپمنٹ کا آغاز 2006 میں شروع کیا تھا، جبکہ اس مقصد کے لیے امریکہ کی طرف سے اسرائیل کو $2.4 ارب کی ڈیولپمنٹ ایڈ بھی فراہم کی گئی تھی۔ اس سسٹم کو اپریل 2017 میں فلی آپریشنل قرار دیا گیا تھا، جبکہ اپریل 2023 میں فن لینڈ اس کا پہلا فورن کسٹمر بنا تھا۔ فن لینڈ کی جانب سے تقریباً $347 ملین کی لاگت سے ڈیوڈ سلنگ کا ابتدائی سسٹم ایکوائر کیا گیا تھا۔ اس سسٹم کے میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ماک 7.5 کی سپیڈ سے ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ فرانس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ یوکرین کو MBDA کا تیار کردہ لانگ رینج اسکارپ ایئر لانڈ کروز میزائل فراہم کرے گا۔ فرانس کی جانب سے اس ایئر لانڈ کروز میزائل کی فراہمی کا اعلان UK کی طرف سے اعلان کردہ اسی قسم کے سسٹم کی فراہمی کی یوکرین کو پرووائڈ کرنے کے اعلان کے بعد کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اسکارپ کا ایک اور ویریئنٹ جو اسٹارم شیڈو کے نام سے برطانیہ استعمال کرتا ہے، اس کی فراہمی کا اعلان اب سے چند ہفتے پہلے برطانیہ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ یوکرین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ برطانیہ کی طرف سے فراہم کردہ اس ایئر لانڈ کروز میزائل کو کامیابی سے رشیا کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اسکارپ کروز میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اسے کئی طرح کے فائٹر ایئر کرافٹ پر نصب کیا جا سکتا ہے، جس میں میراج 2000 رفال اور Su-24 کے علاوہ ٹائفون اور ٹورنیڈو طیارے قابل ذکر ہیں۔ اسکارپ کروز میزائل بنیادی طور پر 1300 کلو گرام وزنی ہے اور اس لانگ رینج ایئر لانڈ کروز میزائل کی میکسیمم رینج 550 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس کروز میزائل کا وار ہیڈ 450 کلو گرام وزنی ہے اور یہ کئی طرح کے ہارڈن ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ فرینڈز، رومانیہ کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ کورین ساختہ K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہرٹزز ایکوائر کرے گا۔ نیوز رپورٹس کے مطابق رومانیہ کی منسٹری آف ڈیفنس نے ساؤتھ کوریا سے 90 K9 تھنڈر 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہرٹزز ایکوائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کوریا کی جانب سے اس معاہدے کے تحت ابتدائی طور پر 54 K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہرٹزز رومانین آرمڈ فورسز کو ابتدائی طور پر ڈیلیور کی جائیں گی۔ خیال رہے کہ ساؤتھ کوریا پہلے ہی پولینڈ کے ساتھ بڑی تعداد میں K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہرٹزز سے متعلق کانٹریکٹ سائن کر چکا ہے اور اس سلسلے میں ابتدائی 48 ہرٹزز کوریا میں ہی تیار کر کے پولینڈ کو ڈیلیور کی جانی ہے۔ پولینڈ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ تقریباً 600 K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہرٹزز ساؤتھ کوریا سے ایکوائر کرے گا، جس میں سے باقی ہرٹزز ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت مقامی سطح پر پولینڈ میں ہی تیار کی جائیں گی۔ فرینڈز، K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہرٹزز اس سے پہلے انڈیا اور ساؤتھ کورین آرمی کے بھی زیر استعمال ہے۔ حالیہ دنوں میں مصر کی جانب سے بھی اس سیلف پروپیلڈ ہرٹزز کی ایکوزیشن کی اطلاعات سامنے آئی تھیں، تاہم دونوں ممالک کی طرف سے اس بارے میں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور مقامی سطح پر مصر میں ہی ان ہرٹزز کی پروڈکشن کے بارے میں ابھی تک معاملات طے پانا ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔